باتیں بھی سننے کو ملیں کہ کچھ لوگوں کے گھروں میں پولیس چلی گئی، فوج چلی گئی، وہاں پر جا کر معاذ اللہ ان کے گھر والوں پر ظلم و زیادتی کی گئی، ان کا سامان لوٹا گیا، ان کی خواتین کی عزتیں پامال کی گئیں۔ کچھ عرصہ پہلے یہ کام بھی ہوا ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے نہ ہوں۔ یہاں پر ہر جماعت کے لوگ جمع ہوں گے، لیکن میں نے بات وہ کرنی ہے کہ جو حق کے زیادہ قریب ہے، اور اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب وہ صاحب اقتدار لوگ تھے کہ جن کے گھروں میں یہ معاملے ہوئے ہیں، یہ ظلم ہوا ہے، زیادتیاں ہوئی ہیں۔ اب جو لوگ اتنے طاقتور لوگوں کو نہیں چھوڑ رہے، کل کو جب اقتدار کے اندر آئیں گے تو پھر میری آپ کی ان کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ پھر میری عزت کا پاس کون کرے گا؟ جنہوں نے صرف اس لیے کہ ہمارا اقتدار بچے، ہمارے مقابلے میں کوئی کھڑا نہ ہو، اس لیے لوگوں کی عزتیں پامال کر دیں، خواتین کو معاذ اللہ برہنہ کر دیا۔ یہ اسلامی ملک ہے، یہ صاحب اقتدار لوگ مسلمان کہتے ہیں خود کو، لیکن صرف اپنی ذات کی خاطر، اپنی کرسی اور اقتدار کی خاطر کسی کی عزت کی بھی پرواہ نہیں کی، مردوں کو برہنہ تک کر دیا گیا۔ تو یہ کب ہوا، کس کے دور حکومت میں ہوا، سب جانتے ہیں۔ تو یہاں تو ظلم کی چکی چل رہی ہے، تو ظلم کی طرفداری نہیں کرنی ہم نے۔ جو ظلم کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی ظالم ہوتا ہے، وہ بھی ظالم شمار ہوتا ہے جو ظلم کا ساتھ دیتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر بندہ ہی جانتا ہے کہ یہ زیادتیاں ہوئی ہیں کچھ عرصہ پہلے۔ تو اس حوالے سے بھی میں نے عرض کیا، اگر انہی جماعتوں کو ووٹ آپ نے دینا ہے، مذہبی جماعت کو نہیں دینا، تو ان میں سے ذرا غور و فکر کر کے ووٹ دینا ہے کہ کہیں ہم ظالم کے ساتھ تو کھڑے نہیں ہیں، ظالم کی طرفداری تو نہیں کر رہے۔ کیوں کہ ہمارے ووٹ سے اگر کوئی